10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے والا ابو الحارث شیر کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے اس بچپن سے پالے ہوئے شیر کو صحابی نے آزاد کرنے پر کیوں مجبور کیا؟ یہ شیر 10 محرم الحرام کو واپس ملنے کا وعدہ کر کے کہاں چلا گیا اور میدان کربلا میں کس کے بلانے پر واپس آیا اور آنے کے بعد یزیدی فوج کے ساتھ کیا حشر کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو امام حسین علیہ السلام سے بہت پیار تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ وہ شیر باہر بہتا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو تکلیف اور حسد اتنا ہوا ابو الحارث کا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین علیہ السلام کا شیر جوان ہو گیا ہے۔ ہمیں ڈر رہتا ہے کہ یہ شیر ہمیں کاٹ نہ لے۔ یہ شیر جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے، اس کو ہم جنگل نہ چھوڑائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے بھی محبت بھی زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس شیر سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر رہتا ہے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان، آج کی رات نکال لیں، کل آپ کو ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، بہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا علی، آج اتنی جلدی آ گئے؟ حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے حسین علیہ السلام، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے میری، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، طریق یاد کر، 61 ہجری 10 محرم میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، عباس علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ شیر نے کہا، پھر کون؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا آپ کو آواز دے گی۔ آج بھی کربلا محلے میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ بی بی فضا نے آواز دی، ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کی لاش پر گھوڑے بھگا رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ شیر نے دیکھ کر چنگھار ماری، مگر فضا نے بآواز بلند فرمایا، شیر کیا تجھے معلوم ہے یہ لشکر عداد سلطان دین و دنیا سبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام ابن فاطمہ کی لاش کو پامال کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی شیر نے جناب فضا سے یہ سنا، قتل گاہ کی طرف چلا۔ لاش امام حسین علیہ السلام مظلوم کے نزدیک پہنچا اور بحسرت نظر ڈالی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لاش مہتر کو لے لیا کہ شہید امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ان کی لاش پر دوبارہ گھوڑے دوڑائے جانے کا بندوبست کیا گیا تو حکم جناب زینب علیہ السلام کے مطابق جناب فضا نے ابو الحارث نامی شیر کو آواز دی تھی اور اس نے آ کر لاش مبارکہ کی حفاظت کی تھی۔ کربلا میں اس مقام کو شیر فضا کہا جاتا ہے۔ مقام شیر فضا بعض خیز میں بی بی فضا کے کربلا میں موجود ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شیر اور فضا کا واقعہ ان کے کربلا میں موجود ہونے کے پس منظر میں تحریر کیا جا رہا ہے۔ ادریس بن عبداللہ اودی کہتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد علین کے لشکر نے لاش اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سے کہا، بی بی ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں،
جب اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس شیر کو بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ پھر بی بی فضا نے اس شیر کو آواز دی، اس کے پاس گئی اور کہا، اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ سن کر شیر امام حسین علیہ السلام کی لاش پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گرایا کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا، واپس لوٹ جاؤ۔ سب واپس لوٹ گئے۔ واضح رہے یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے رحلت بی بی فاطمہ کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی امی کلثوم کے ساتھ ساتھ رہی اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہی اور ان کی بہن بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اماں فضا کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقع کربلا پیش آنے سے پہلے وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھی اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقع کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی اور لاش امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامالی کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابو الحارث شیر کو بلوایا جانا تھی۔